جی عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل اردو ادب لیکچرز، اور آج ہم مشہور علامتی افسانہ نگار انتظار حسین کے ایک نمائندہ افسانے ہڈیوں کا ڈھانچہ کے حوالے سے بات کریں گے۔ دوستو، انتظار حسین کے اس علامتی افسانے کا موضوع نفس پرستی ہے۔ انسانی بھوک کو مد نظر رکھ کر انتظار حسین نے انسانی خود غرضی، ہوس اور لالچ کو پیش کیا ہے۔ افسانے کے آغاز میں حکایتی انداز کو اپناتے ہوئے دکھایا گیا ہے کہ انسان حلال و حرام کا فرق بھول کر ہوس اور لالچ کا شکار ہو جاتا ہے۔ کہانی کے مطابق کسی شہر میں ایک قریب المرگ شخص ہے، مگر کوئی اس کے سرہانے بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ حیرت انگیز طور پر وہ شخص دوبارہ زندگی پاتا ہے اور صحت یاب ہو جاتا ہے، اور سب سے پہلے وہ کھانا طلب کرتا ہے۔ لوگ اسے کھانا دیتے ہیں، مگر اس کی بھوک مٹنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ پوری بستی اسے کھانا دیتی ہے، مگر وہ پھر بھی بھوکا رہتا ہے۔ وہ شخص ایک کتے سے بھی نوالا چھین لیتا ہے، لوگ اس سے تنگ آ جاتے ہیں۔ اسی دوران میں ایک عامل کا وہاں سے گزر ہوتا ہے۔ وہ عامل نعرہ تکبیر کی صدا بلند کرتا ہے، اور اس کے نعرہ تکبیر بلند کرنے سے وہ بھوکا شخص مر جاتا ہے، اور اس بار وہ حقیقت میں موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ عامل اس شہر کے لوگوں کو بتاتا ہے کہ اس شخص میں دراصل ایک بدروح موجود تھی، مگر اس واقعے کے کچھ عرصے بعد پورے شہر میں قحط پھیل جاتا ہے۔ انتظار حسین نے اس مختصر سی کہانی کے تناظر میں دراصل موجودہ دور کے انسان کی لالچ، ہوس پرستی کے جو اثرات ہیں معاشرے پر، انسان پر، اس کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہوس پرستی اور دنیا کی محبت نے انسان کے اندر سے ایمان کی دولت کو چھین لیا ہے، اس کو ایمان سے محروم کر دیا ہے، اور اب ایمانداری کی جگہ پہ حرام خوری جو ہے وہ جگہ جگہ پر پھیل گئی ہے۔ افسانے میں کہانی بیان کرنے والے شخص کو، یعنی راوی کو، اپنے گزرے ہوئے دن یاد آنے لگتے ہیں، اور وہ کہانی بیان کرنے والا شخص کہتا ہے، اس نے اپنے جی میں کہا کہ یہ آدمی کیا الا بلا اپنے پیٹ میں بھرتا رہتا ہے، چھپکلی، مینڈک، سانپ، بچھو، ہر چیز، تو آدمی بھی وحشی ہی ہوا نا، اور آدمی کا پیٹ، یہ پیٹ آخر ہے کیا بلا۔ دراصل انتظار حسین اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جب انسان حیوانی سطح پر آ کر اخلاقیات اور روحانیات سے منہ موڑ لیتا ہے تو وہ ہوس، لالچ، رشوت، سود کو بھی درست سمجھنے لگتا ہے، اور دولت کے اضافے سے ہوس میں بھی اضافہ جو ہے وہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور افسانے کا راوی جو ہے وہ ماضی کی یادوں میں اور خیالات سے نجات پانے کی خاطر اپنے گھر سے نکل کر کسی ہوٹل میں جا کے بیٹھتا ہے۔ اسے ہوٹل میں موجود لوگوں کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ وہاں کھانا کھانے والے لوگوں کے جو جبڑے ہیں وہ بہت زیادہ بڑے ہو گئے ہیں، اور راوی کو بھی اپنا جبڑا جو ہے وہ بڑا بڑا محسوس ہونے لگتا ہے۔ وہ خود کو ایک بدروح تصور کرنے لگتا ہے۔ وہ تنگ آ کر گھر کی راہ لیتا ہے۔ راستے میں اسے کتا نظر آتا ہے جو کہ غرا رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ اچانک غائب ہو جاتا ہے۔ تو وہ راوی یوں محسوس کرتا ہے کہ یہ کتا دراصل کوئی بدروح ہے، اور پھر اس کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ کتا وہ خود ہی ہے، یعنی وہ خود بھی کوئی کتا ہے، اور اسی دوران راوی کا جو بھوک کا احساس ہے وہ بڑھنے لگتا ہے۔ اسے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کا جو جسم ہے وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کے رہ گیا ہے، اس کی ٹانگیں جو ہیں وہ بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہیں۔ مختصراً ہم اس افسانے کو پڑھ کر مجموعی طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان حلال و حرام کے فرق کو کھو کر جب اپنے ضمیر کو مار ڈالتا ہے تو وہ وحشی جانور بن جاتا ہے، اور یہی اس کہانی کا مرکزی خیال اور موضوع ہے۔ شکریہ۔